اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک شروع کریں گے ہم، اور یہاں سے جو قرآن کی صورتوں کے 7 گروپ سمجھے جاتے ہیں، تو اس میں سے یہ آخری گروپ ہے، 7واں گروپ ہے۔ اور سب ایک ہی گروپ کی جیتی ہیں؟ ہاں، مطلب اس میں کہیں نشاندہی نہیں ہے کہ یہ صورت فلاں گروپ کی ہے، مطلب جتنی صورتیں اس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے غور کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ 7 گروپس بنائے جا سکتے ہیں صورتوں کے۔ یہ سیریل وائز میں ہاں، اسی سیریل جس سیریل میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سیریل کی پہلی صورت ہے پھر اس گروپ کی پہلی صورت ہے یہ۔ تو اس طرح کے 7 گروپ رہے ہیں۔ جو پچھلا گروپ تھا وہ ہم نے 6ٹھا گروپ تھا، وہ سورہ قاف سے شروع ہوا تھا اور پچھلی سورت سورہ تحریم پہ ختم ہوا۔ اور جن لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے، مطلب 2 چیزوں پہ کام کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ گروپنگز کہ یہ صورتیں جو ہیں تمام صورتوں کو دیکھا جائے تو وہ 7 گروپوں کے اندر تقسیم کی جا سکتی ہیں موضوع کے اعتبار سے، یعنی ہر گروپ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک موضوع ہے خاص، وہ موضوع پیدا ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر اپنے آخر تک انتہا تک پہنچ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر گروپ کے اندر وہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں، مطلب جو اسلام ہے یا قرآن ہے، قرآن کے جو بنیادی پیغام ہے، اس پیغام کے جو بنیادی فنڈامنٹلز ہیں، ان فنڈامنٹلز کو بتانے کا جو پروسیس ہے وہ ہر گروپ کے اندر اسی طرح شروع ہوتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے، پھر اپنے کلائمیکس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس پہ کام ہوا، دوسرا اس پہ کہ صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا جوڑا ہیں تقریباً زیادہ تر، اور وہ ہم نے پچھلی گروپ کے اندر یہ آبزرو بھی کیا ہوگا کہ ایک صورت ہے اس کا، جیسے پچھلی ہی صورت جو ہم نے پڑھی ہے وہ طلاق اور تحریم، یہ 2 آپس میں جوڑا ہیں۔ تو غور کیا جائے تو یہ 2 چیزیں نکل کے آتی ہیں سامنے۔ تو جو 7واں گروپ ہے، آخری گروپ ہے، اس گروپ کی یہ پہلی صورت ہے، سورہ ملک۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بار بار جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر بات سمجھانے کے لیے تصریف کا استعمال کیا ہے۔ تصریف کہتے ہیں دہرانے کو، ایک ہی بات جو ہے وہ نئے انداز سے کہنا، اس کو ریپیٹ کرنا، تو وہ دہرائی جاتی ہے۔ کذالک نصرف الآیاتی، قرآن کی آیت ہے کہ اسی طرح ہم نے آیتوں کو اور اپنی نشانیوں کو، اپنی باتوں کو اور دلائل کو نصرف، تصریف کے ساتھ ہیر پھیر کے بیان کیا ہے، بار بار ریپیٹ کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ریپیٹیشن جو ہوتا ہے، ایک جگہ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی کتاب کے اندر کسی چیز کا ریپیٹیشن ہو تو وہ بورنگ بنا دیتا ہے اس کو، لیکن قرآن کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ چیز بھی جو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے تو وہ اتنے نرالے انداز میں کرتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے بوریت تو نہیں بلکہ اور زیادہ لطف آتا ہے اس کے اندر، اور مزہ آتا ہے پڑھنے والے کو، اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو باتیں الگ الگ قرآن میں جگہ جگہ ریپیٹ ہوتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، ان کا جو انداز بیان ہے، بیان کرنے کا انداز ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ جو کسی بھی چیز کو دلیل دینے کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بدل جاتے ہیں، اس جو بات کہی جا رہی ہے اس کا آگے پیچھے کا کنٹیکسٹ بدل جاتا ہے، لیکن بات وہی رہتی ہے۔ تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک بات اگر کہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے سمجھ میں آ جاتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک بات کو کسی ایک مقام پہ غلط سمجھ لیا ہے اس نے، تو آگے جب وہ بڑھے گا اور اس کو قرآن کو مکمل کرے گا تو وہ چیز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی کوئی آیت ہے کہ انسان کے اندر بھول بہت ہے تو اس لیے بار بار ریپیٹ دے گیا ہے کہ اس کی یاد دہانی ہوتے رہے؟ نہیں، وہ لاجک ریپیٹیشن کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم سمجھانے کے لیے، تاکہ بات ایسا نہیں تو ویسے سمجھ میں آ جائے، ایک پکچر کمپلیٹ ہو جائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم بیان کرتے ہیں نا، ریپیٹیشن سے وزن کم ہوتا ہے، لیکن قرآن کا ریپیٹیشن سے وزن اس بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ہاں بالکل، وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور ڈائمینشنز کھل کے آ جاتے ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے اس کی۔ یہ معجزہ ہے اس کا۔ اچھا، یہ جو گروپ ہے آخری 7واں، اس کے اندر بھی وہ تمام چیزیں آئیں گی۔ توحید کی دعوت ہے، رسالت کے بارے میں ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے، وہ سب چیزیں ہیں جو ہر گروپ میں جس طرح آتی ہیں اسی طرح آئیں گی۔ لیکن اس گروپ کا جو خاص پہلو ہے وہ انذار ہے۔ انذار میں نے وارن کرنا، کیونکہ ان صورتوں کے اندر وہ آیتیں ہیں جو نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یا جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر بہت گہرے حقائق ہیں، بہت گہرائی ہے، لیکن بہت کم الفاظ کے اندر ان کو باندھ کے دیا گیا ہے۔ حالانکہ جو دوسری صورتیں ہیں، دوسری لمبی آیتوں والی صورتیں ہیں یا مدنی صورتیں ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی آیتیں ہوتی ہیں، بات کو پھیلا کے بیان کیا جاتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن وہ چھوٹی آیت جو ہے جتنی چھوٹی ہے وہ اتنا زیادہ اپنے اندر سمندر رکھتی ہے معنوں کا۔
اچھا اسی لیے جو اس وقت زبان کے جاننے والے اور بولنے والے تھے جو عرب تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا زباندان سمجھتے تھے دنیا بھر میں، وہ ہلے اسی وجہ سے. اور یہ تو آتا ہے کہ جو عرب کے اس وقت کے 7 بڑے شاعر تھے، اور ان 7 بڑے شاعروں میں کیا تھا کہ ان کا جو کلام تھا وہ بیت اللہ پہ لٹکایا جاتا تھا. ایک اعزاز کے طور پہ کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ان کا کلام لٹکا ہوتا تھا. اس میں سے ایک شاعر ایسا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد جب کسی نے ان سے کہا کہ اب تم شاعری نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کسی سورت کا نام لیا کہ فلاں سورت نازل ہونے کے بعد بھی شاعری کروں گا. مطلب وہ اس قدر بے دم ہو گئے تھے اسی انداز کے اس سے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں اس کو پڑھا بھی ایک دم عجیب سی لگتی ہیں، واللیل اذا یغشی پوری بات. ہاں، اب اس میں دونوں پہلو ہیں اس طرح کی آیتوں کے اندر کہ ان آیتوں کا جو ردم ہے، جو غنا ہے، وہ غیر معمولی ہے، اور وہ اور دوسری لمبی آیتوں جیسا نہیں ہے. لمبی آیتوں میں اس طرح کا کوئی ردیف قافیہ جیسی چیزیں نہیں ملتی ہیں. ان کے اندر غنا بہت زبردست ہے، اس لیے ان کو یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے. جو حافظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ، اور اس لیے شاید کئی جگہ جو ہے سب سے پہلے یا 30واں پارہ ہی 29 پارہ پہلے یاد کراتے ہیں. ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے، زبان پہ چلتا روانی کے ساتھ آتا ہے. تو الفاظ اس قدر سہل ہیں، لیکن معنی ایسے دقیق ہیں اور اتنے گہرے ہیں کہ اس وقت جو زباندار اور کلام بولنے والے لوگ تھے وہ لوگ بھی ہل جاتے تھے کہ یہ کیا بات کہہ دی قرآن نے، کس انداز میں کہہ دی. تو وہ چیزیں ہیں. وہ انذار کا پہلو اس میں رہے گا، یعنی وارن کرنے کا. انذار کا مطلب وہی ڈرانا، انجام سے ڈرانا، کہ آپ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ انسان اپنے ہر کیے کا نتیجہ بھگتے گا. اس نتیجے سے ڈرانا اصل میں وہ انذار ہے. اچھا اس صورت میں ہم دیکھ لیں گے وہ بات، اور اگلی صورتوں کے اندر بھی آئے گی کہ ان صورتوں میں خاص طور سے انذار کے لیے جو دلائل دیے جائیں گے نتیجے سے ڈرانے اور قیامت کو ثابت کرنے اور یوم الدین سے ڈرانے کے جو دلائل دیے جائیں گے، وہ دلائل تینوں طرح کے ہیں. ایک کو بتایا گیا کہ وہ آفاق کے مشاہدات ہیں. اب مشاہدات کہتے ہیں آبزرویشنز، آفاق میں نے یہ جو کچھ ہمارے کائنات ہے، تو جسے ہم سائنس کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی جو آبزرویشنز ہیں، جو ہم اس دنیا میں اور اس دنیا سے باہر جو کچھ موجود ہے اس کو دیکھنے کے بعد جو کچھ ہم امپریشن لیتے ہیں اس کو دکھایا گیا ہے اور اس سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا کی ذات ہے. تاریخ کے مسلمات، یعنی اس میں تاریخی واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو ہر صورت میں ہر اس میں آتا ہی ہے. اور انفس کے بینات، انفس میں نے اپنے اندر جھانک کر دکھایا گیا ہے انسان کو، اپنی ذات میں اور اپنی فطرت میں اور اپنی طبیعت میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں ان نشانیوں کو دکھایا گیا ہے. تو ہر پیتڑا اپنایا گیا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک بنا ہے برکت سے. برکت کہتے ہیں کسی جگہ خوبیوں کا اکٹھا ہو جانا. اور جس ذات کو تبارک کہا اللہ نے اپنی ذات کو، تبارک یعنی بابرکت ہے وہ ذات جو الذی. بابرکت کا مطلب جو پھیلا کے نکالا گیا تو وہ یہ نکلا کہ 2 پہلو نکلے ہیں اس کے، ایک با عظمت اور با فیض. با عظمت میں نے وہ ذات، بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات اتنی عظیم ہے، بہت عظیم ہے. اور وہ ذات با فیض ہے، مطلب پوری کائنات اس سے فیض اٹھانے والی ہے. وہ اس ذات کی پہچان یہ ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جو کائنات کی ہر شے کو فیض پہنچا رہی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے. ہر شے اسی سے اپنا فیض حاصل کرتی ہے، اسی کی بقا سے قائم ہے. تو ایسی ہستی تبارک بڑی بابرکت ہے، یعنی بڑی با عظمت اور با فیض ہے وہ ہستی جو بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اب یہ خدا کا تعارف کرایا جا رہا ہے یہاں، خدا کے تصور کا، کہ جس ہستی کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، ملکیت ہے اور اقتدار ہے، وہ دراصل ایسی ہستی ہے جو با فیض ہے اور با عظمت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور نہ صرف یہ کہ وہ اس میں عظمت بہت ہے اور
اسی سے فیض حاصل کرتی ہے پوری کائنات، بلکہ وہ اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ وہ ہر شے پر قادر بھی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو یہاں اس ایک آیت سے انسان اگر خدا کی ذات پہ کچھ لکھنا چاہے یا بیان کرنا چاہے تو یہاں سے پورا اتنا گہرا فلسفہ نکلتا ہے۔ اور آپ اگر کمپیئر کریں، انسان مختلف کمیونٹیز ہیں، مذاہب ہیں، ان کے اندر خدا کو لے کے جو ایک تصور ہے، خدا کا تصور، اسے کمپیئر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں سے قرآن بات کر رہا ہے خدا کو انٹروڈیوس کرانے کی، وہ اتنی مضبوط اور اتنی گہری ہے کہ اس کے آگے، اب جیسے میں سنتا ہوں اکثر ایک ودوان ایک سادھو سنت ہیں، تو فیس بک پہ تو آج کل ہر کوئی لائیو ہے، تو میں اکثر سنتا ہوں ان کو کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا مذہبی رخ کیا ہے، تصور کیا ہے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں سنتا ہوں۔ تو ایک لوگ سوال کرتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا ان کے بارے میں کہ خدا نے مطلب بھگوان نے یہ سرشٹی کیوں بنائی؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھگوان نے سرشٹی اس لیے بنائی کہ انسان جب خالی بیٹھا ہوتا ہے تو بور ہو جاتا ہے، تو بھگوان نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے یہ سرشٹی کی رچنا کری ہے، کیونکہ وہ بور ہو رہا تھا۔ اور اس طرح بھی اکٹھا کریں گے تو آپ سینکڑوں ہزاروں خیالات ہیں خدا کے اور بھگوان کے بارے میں یا خدا کے بارے میں۔ تو ایک طرف وہ تصورات ہیں اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو بیان کرنا ایک تو ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کیونکہ ہمارا علم اتنا کم ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی کم ہے، تو جو شخص جتنی باصلاحیت ہوگا، جتنی گہرا علم رکھتا ہوگا، جتنا میچور ہوگا، وہ اتنا زیادہ اچھے سے اس کو بیان کر پائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا کی ہستی کون ہے۔ اب یہاں پہ لفظ اللہ نہیں آیا، یہاں یہ آیا ہے کہ ایک ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، ملکیت ہے، پوری کائنات کی بادشاہی ہے۔ اور وہ کیسی ہستی ہے؟ وہ ہستی ایسی ہے کہ ایک تو وہ بہت عظیم ہے، اور ایک وہ ایسی ہے کہ ہر شے کو فیض اسی سے پہنچتا ہے، اور پھر اس میں صفت یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ایک ایسی ہستی ہو جو سب کو فیض پہنچاتی ہو، اور اس کے اوپر اس میں قدرت اتنی زیادہ ہو کہ ہر شے پہ قادر ہو، تو پھر ہم ایک تصور کر سکتے ہیں اس کو کہ کس طرح کے خدا کی بات ہو رہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے۔ موت بھی اس کی پیدائش ہے اور حیات بھی اس کی پیدائش ہے، تخلیق ہے اس کی۔ تو الذی وہ جو جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، مطلب موت اور زندگی صرف ایک چھوٹے موٹے نام نہیں ہے بلکہ ایک بڑی حقیقت ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے، مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک انسان ہے، زندہ چیز ہے، مر گیا، موت مطلب ختم ہو گیا تو موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا میں نے اہتمام کیا ہے۔ تخلیق کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے تو موت کو باقاعدہ کریٹ کیا ہے، کہ موت اسی کو تو ہوگی جس کو زندگی ہوگی، تو موت کو کریٹ کرنے کے لیے زندگی کریٹ کرنی پڑے گی، تو اس نے باقاعدہ موت کا اہتمام کیا ہے اور زندگی کا بھی اہتمام کیا ہے، لیبلوکم تاکہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کس کے عمل جو ہیں وہ حسین تر ہوتے ہیں، احسن ہوتے ہیں۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ ایسی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ عزیز ہونے کا مطلب ہم دیکھتے ہی آئے، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کا زور سب پہ ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں ہے، لیکن اتنا زور ہونے کے باوجود بھی وہ غفور بھی ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اعمال کو ڈھک بھی دیتا ہے۔ غفرہ کا مطلب اصل میں ڈھکنا ہوتا ہے۔ معافی تو ہم اس سے نکالتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے گناہوں کو ڈھک دیا تو مطلب ختم ہو گئے، معاف ہو گئے، تو معافی، لیکن اس کے ایگزیکٹ معنی معافی نہیں ہے، اس کے ایگزیکٹ معنی جو ہے وہ ڈھانکنے کے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم بہت زوراور ہیں، عزیز ہیں، زبردست ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غفور بھی ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اچھا اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی ذات کی بات کر رہا ہے، کیونکہ جب تک خدا سامنے نہیں ہوگا تب تک اس کا مالک یوم الدین ہونا سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ
جو قرآن کا یا اللہ کا یا نبیوں کا پیغام ہے وہ تو اصل میں انسانوں کا پیغام یہ ہے نا کہ اپنے سے بلند ایک ہستی کا تصور کر کے چلنا. وہ جو آیت ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو چونکہ عبادت کا مطلب ریچولز نبھانا تو نہیں ہوتا. عبادت کا مطلب جو اصل معنی ہے لغوی طور پہ عبادہ سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اندر خضوع لانا، جھک جانا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. یہ عبادہ کا مطلب ہوتا ہے، جسے ہم تذلل کہتے ہیں. خضوع اور تذلل، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان و جنات کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ زندگی گزاریں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کمتر ہیں اور ان سے اوپر کوئی ہستی برتر ہے، اس لیے پیدا کیا ہے. اب جو انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، کسی کو برتر سمجھے گا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی پرستش بھی کرے گا، اس کی تعریف بھی کرے گا، اس کی نماز بھی پڑھے گا، اس کی پوجا بھی سارے کام کرے گا. پریکٹیکلی ہم اپنی لائف سے دیکھ سکتے ہیں، ہم ویسٹ کو وہ کرتے ہیں فالو، کیونکہ ہم انہیں زیادہ ایڈوانس مانتے ہیں، ان کے کلچر سے امپریسڈ ہیں. ہاں، اس بیہیویئر کو ہم اپنے اندر کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اسی کو لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہ سوچ کے چلے زندگی بھر کہ وہ برتر نہیں ہے اس کے اوپر. جو مانی آپ نے بتایا نا سبمیشن، یہ نارملی ہم لوگوں کے تو تصور یہ نہیں رہتا عبادت کی، جیسے نماز پڑھنا یہ ریچولز کے اوپر ہے. بالکل، یہ آ جائے نا تو بہت فرق پڑے گا. بالکل. تو اس کو اگر لنک کریں تو چونکہ اللہ نے تعلیم یہ دی ہے کہ تم اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے چلو اور مجھے برتر سمجھ کے چلو، یہ کرو گے تو پھر تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے. اعمال ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم ایک دن جس دن سب کی باس پرس کریں گے، جسے ہم یوم الدین کہہ رہے ہیں، اس دن تم پاس ہو جاؤ گے، کیونکہ تم چلے ہی کمتر بن کے ہوگے. اور استکبار کیا ہوگا، گھمنڈ کیا ہوگا، تو پھر تم استکبار کی وہ چیزیں، مطلب ہم اللہ کے سامنے اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے تو عبادت بھی کریں گے، اور اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تو ظلم بھی کریں گے. اچھا، اس کی انسان کی کریکٹر پہ بھی اس کا بہت اثر پڑے گا. اگر آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دے گا تو دوسرے کے آگے بھی جیسے نا تکبر آدمی. تو ساری بات وہی ہے نا، اس لیے تو نے کہا، اس لیے تو گرو کی بات کہی ہے نا کہ ایک یہ احساس آ جائے تو پھر آپ عبادت گزار بن جائیں گے اور حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے، ایماندار بن جائیں گے، سب کچھ بن جائیں گے. تو جو میں لنک کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیغام ہی یہ دیا ہے، جب تک یہ ہوگا تو یوم الدین کا تصور آئے گا کہ جواب دینا ہے پھر ایک دن اپنے اس ہستی کو جو ہم سے بڑھتر ہے اور ہم اس سے کمتر ہیں. جب یہ تصور جب آئے گا جب ہم اس کو مانتے ہوں گے کہ وہ ہے کیا. اور کسی ہستی کو مانا نہیں آ سکتا جب تک اس سے پہچان نہ ہو. اور پہچان کیسے ہوگی؟ ہم تو اس سے ملے نہیں ہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو ہم صرف اسے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن محسوس کرنے کے لیے بھی ذریعہ چاہیے. تو اگر ذریعہ بھی پہ ہم نے دھیان نہ دیا، محسوس نہیں کر پائیں گے تو یقین نہیں بن پائے گا، یقین نہیں ہوگا تو ایمان جو ہے صرف زبان تک رہ جائے گا. لیکن ایک سوال، کیا اس کو ماننا، جیسے انسان ہے اور انسان کو معلوم ہے اور اللہ نے کہا بھی ہے تم مجھے ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے ماں باپ کو، تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ کلام الہی کی ضرورت ہے، یہ انسان خود پہنچ سکتا ہے، وہ بھی ایک راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر یہ تو نہیں کہا کہیں پہ کہ تم مجھے اتنا ایسے پہچانتے ہو جیسے بیٹھو. یہ تعبیر جو آئی ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے کہ وہ عرب جو تھے اور اہل کتاب جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو یہ الفاظ تو وہاں پہ ہیں یہودیوں کے بارے میں، کہ وہ بھی وہی ایسے ہی پہچانتے اہل کتاب کے بارے میں. تو لیکن یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ انسان کی فطرت میں اس چیز کا شعور رکھا گیا ہے کہ وہ اندر سے اس بات کو جانتا بھی ہے اور چاہتا بھی ہے کہ میں ایک ایسی ہستی کو اندر سے پہچانتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیٹا اولاد ہے، اولاد جانتی ہے کہ میرے والدین ہیں اور ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، لیکن ان کے اندر جو یہ چیز موجود ہے اس کو ابھارنے کے لیے کبھی کبھی کسی کو نصیحت کرنی پڑ جاتی ہے، یاد دلانا پڑ جاتا ہے کہ بھائی تمہارے باپ ہیں یہ، تو صرف اتنا کہنے سے وہ چیز عمل میں آ جاتی ہے. تو بس قرآن کا اور پیغمبروں کا منشا یہی ہے کہ انسان کے اپنے اندر جو چیز موجود ہے شعور کو جگانا، وہ اس کو جگانا ہے، یاد دلانا ہے. تذکیر نصیحت ہے، یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے کہ وہ اندر سے یاد آ جائے کہ ہاں خدا ایک خدا کے لیے تم. تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے منوانی کی، اپنی اللہ تعالیٰ اپنی بات اپنے آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہے. اس کا راستہ کیا اپنایا ہے اس نے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اگر اس پہ دھیان دیں
کہ جس راستے سے وہ اپنا یقین دلانا چاہتا ہے، پریکٹیکلی آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ خدا کے انکار کا ہے. مطلب ہم نے اگر غور کریں، بہت لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے کہ زیادہ سائنس پڑھنا، زیادہ ایجوکیشن لینا جو ہے وہ انسان کو ملحد بنا دیتا ہے. علامہ اقبال تک نے کہہ دیا کہ وہ شعر میں بھول رہا ہوں کہ کیا پتہ تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یہ ایک مصرع ہے اس کا شعر کا، اس سے پہلے ایک مصرع ہو رہا ہے. ان کے تعلیم کے لیے کہا ہے انہوں نے کہ ہم تو تعلیم کو ہی سوچ کے چلے تھے کہ تعلیم جو ہے وہ عقل و شعور دے گی، کیا پتہ تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تعلیم جو ہے وہ ساتھ میں کفر کو بھی لے آئے گی، اللہ کے انکار کو، ایتھیزم کو بھی لے آئے گی. تو پریکٹیکلی، اور یہ تو میں بہت سارے بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے، علماء سے سن چکا ہوں کہ جی جو ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ انسان کو دین سے بھی دور لے جاتی ہے اور خدا سے بھی دور لے جاتی ہے. اور ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھ بھی سکتے ہیں. جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں خدا کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں کہ خدا کہاں سے آ گیا بیچ میں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا یقینی اس راستے سے دلا رہا ہے. ہمارے اندر ایک اندیشہ ہے کہ اگر ہم کچھ دیکھ لیں گے، زیادہ سمجھ لیں گے، زیادہ پڑھ لیں گے تو باغی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خوب دیکھو، اور یہ آگے آ رہا ہے تو اسی آیت کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بار بار دیکھو، تمہیں یقین وہیں سے آئے گا، کیونکہ وہیں سے یقین ملے گا اور وہیں سے کفر ملے گا. اب یہ انسان کے اپنے اورینٹیشن پر ہے کہ وہ کیا، جہاں سے خدا کی ہستی دکھتی ہو وہاں سے وہ خدا کا انکار کرے. اور قرآن میں دیکھیں گے تو آپ جگہ جگہ یہ بات آتی ہے. جیسے ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جو پیڑ تم دیکھ رہے ہو، ان پیڑوں پہ جو پھل آتے ہیں، ان پھلوں کے آنے کے پروسیس کو سمجھو، اس پہ غور کرو، اور جب یہ پھل آنے کے بعد پکنا شروع ہو جائیں تو ان کے کچے ہونے سے پکنے ہونے پہ غور کرو. کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ دیکھتے نہیں کہ اتنے قسم کے درخت ہیں، ان کو ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، ان کے اندر اس بے رنگ پانی سے رنگ کہاں سے آ جاتا ہے، الگ الگ ذائقے آ جاتے ہیں. تم دیکھتے نہیں کہ یہ چٹانیں ہیں تو چٹانوں کے الگ الگ رنگ کیسے سامنے آ گئے ہیں. تم یہ دیکھتے نہیں کہ ایک چیز ہے، اس چیز پہ جب دھوپ پڑتی ہے تو سایہ بھی آتا ہے. مطلب یہاں تک اللہ دکھا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں کہ سائے میں خدا کو دیکھنا ہے تمہیں. تم سائے، ایک چیز کھڑی ہے، ایک درخت کھڑا ہے، سورج سامنے آ گیا، اب اس کا جو سایہ پڑ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس سایہ پہ غور کرو، تمہیں خدا نظر آئے گا اس کے اندر. تو یہ بڑا دلچسپ وہ ہے. تو اللہ جی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تو اب اللہ نے یہاں ذکر بھی ایسی چیزوں کا کیا ہے کہ جیسے آسمان، اللہ جی خلق سبع سماوات، ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ تبارک ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ عزیز ہے اور وہ غفور ہے. وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں طباقاً، تہ بتہ. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھ سکتے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت. تفاوت کہتے ہیں بے ربطی. بے ربطی کو انگلش میں جو یعنی ربط کہتے ہیں یونیفارم ہونا، بے ربطی جو یونیفارم نہ ہو اوپر نیچے. فرج البصر، ایک بار اور آنکھ اٹھا کے دیکھ لو. حل تری من فطور، کیا تمہیں کہیں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ فطور یعنی خلل. ثم ارجع البصر، ایک بار پھر دیکھ لو نظر اٹھا کے. کرتین، دوبارہ. ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ لو. ینقلب الیک البصر، یہ نظر تمہاری طرف لوٹ آئے گی خاسئا، تھک کر، وہو حسیر، اور وہ نامراد ہو کے واپس آئے گی. یعنی تم اس کی تخلیق میں، اس رحمان کی تخلیق میں جب کوئی فطور، تفاوت، فجور، کوئی خلل دیکھنا، نقص نکالنے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، ایک بار اور دیکھو. تمہاری نظر جو ہے وہ تمہارے پاس خاص ان اور حسیر دونوں الفاظ آئیں. ایک تو خاص ان ہو کے آئے گی یعنی تھک جائے گی، تھک کے واپس آئے گی، اور حسیر اس کے باوجود نامراد واپس آئے گی، جو لینے گئی تھی وہ لا نہیں پائے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور اسی نے سجایا ہے آسمان سماعت دنیا کو. دنیا کہتے ہیں قریب کو، آخرت کہتے ہیں بعد کو.
تو یہاں دنیا جو لفظ آیا ہے وہ قریب کے لیے آیا ہے. سماعت دنیا، قریب کے آسمان کو ہم نے سجایا ہے بھی مصابیح چراغوں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اور بنایا ہے ہم نے اس کو رجم کرنے کا ذریعہ، یعنی مار بھگانے کا ذریعہ شیطانوں کو. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے، ان شیاطین کے لیے تو ہم نے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ نظریہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو ابھی تک تو اگر تمہارے سمجھ میں اگر تم نہیں جانتے کہ آسمان کیا ہے، اب تک تمہیں اگر آسمان نہیں ملا، میں آج کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج انسان جو ہے اس پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ قرآن نے جس آسمان کا ذکر کیا ہے وہ ہے کیا چیز، اس کو سمجھانے میں ابھی تک ہم قاصر ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نہیں سمجھے ہیں کہ سما کسے، قرآن نے سات آسمان یا آسمان کسے کہا. سائنس کے حساب سے بھی کیا ہے کہ 7 اسکائز کا ہے کانسیپٹ؟ نہیں ہے نا. اصل میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا انسان کی وہ اتنی پیچیدہ ہوتی ہے چیز کے بارے میں. جیسے ہم کوئی دوا کھاتے ہیں یا کوئی غذا کھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غذا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. آپ کسی سائنٹسٹ سے یا کسی میڈیکل ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے کہ یہ ٹھنڈا گرم کیا ہوتا ہے تو وہ کہیں گے ٹھنڈا گرم کچھ نہیں ہوتا. تاثیر ٹھنڈی ہونا یا تاثیر گرم ہونا کچھ نہیں ہوتا. لیکن وہ ڈاکٹر خود جب اپنے بچوں کو یا اپنا کچھ کرتا ہے تو ٹھنڈا گرم سوچ کے بڑے بوڑھے گھر میں اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ٹھنڈی چیز کب کھانی چاہیے، گرم چیز کب کھانی چاہیے، تاثیر وہ چیز ہوتی ہے. تو وہ کہاں سے ہے پھر جب سائنٹسٹ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اصل میں صرف پرسپیکٹیو ہے، دیکھنے کا نظریہ ہے. جب سائنس اتنی ترقی نہیں کری تھی کہ ہم بہت اندر جا کے دیکھ پائیں تو ہم چیزوں کو اوپر سے دیکھتے تھے. گرم چیز کسے کہتے ہیں کہ جب وہ چیز کھائی جائے تو انسان کا میٹابولک ریٹ بڑھ جائے، اس سے تھوڑے سے پسینے آنے لگتے ہیں، تھوڑا سا بی پی اگر کم ہے تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی انسان اگر مرتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، زندہ ہے تو گرم ہے. تو وہ چیز، جو چیز انسان کو زندہ رکھتی ہے، جب وہ چیز بڑھ جاتی ہے اسے کہتے ہیں گرمی بڑھ گئی ہے اس کے اندر. تو یہ صرف دیکھنے کا نظریہ ہے، لیکن ایک کسی حقیقت کو دیکھ رہا ہے نا. اگر ہم اس کو لے کے ریسرچ کریں گے اور سائنٹیفک پیرامیٹرز نکالیں گے تو نکل آئیں گے کہ کوئی چیز اگر باڈی میں، جس کو لوگ کھانے کو گرم کھانا کہتے ہیں یا ٹھنڈی تاثیر کہتے ہیں، تو اس کا اصل میں سائنٹیفکلی مطلب کیا ہوتا ہے، کیا امپیکٹ کر رہی ہے باڈی میں سے وہ. تو وہ ابھی ریسرچ اس حساب سے ہوئی نہیں ہے، آگے جا کے ہو جائے گی. تو ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ سما جس کو ہم سما سمجھ رہے ہوں، ہم نے ابھی تک وہاں سے دیکھا نہیں. قرآن جہاں سے دکھانا چاہتا ہے، تو ہم ابھی کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک لیئر ہوگی جسے ہم سما کہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ لیئر جسے ہم لیئر سمجھ رہے ہیں وہ اس کو آسمان سما، قرآن جو ہے وہ سما کہہ رہا ہے. یہ تو انسان کا علم و شعور و سائنس جب بڑھے گی تو پتہ لگے گا، شاید سمجھ جائے. اور وہ بھی 7 آسمان، اور ہر جگہ قرآن میں 7 آسمان اور 1 زمین کا ذکر ہوا ہے. اور ایک ہی جگہ ذکر ہوا ہے جو ہم پچھلی صورت میں دیکھ آئے ہیں کہ وہ اسی کے مانند زمینیں بھی ہیں. تو یہ سب وہی ہے کہ ابھی انسان دیکھے گا اور کاوش کرے گا. ریسرچ پہ بھی ہوا. اور یہ آگے کی بات جو ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے قریب کے آسمان کو سجایا ہے مصابیح، چراغوں سے. اب چراغ مطلب برننگ باڈیز، ستاروں کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ستارے تو پھر کہیں ختم تو ہوئے نہیں ہیں. ہم ان کو اگر دیکھیں کہ ستارے کہاں تک ہیں تو ستاروں سے گلیکسیز بنی ہیں، گلیکسیز پھر اور بھی ہیں. تو قرآن قریب کا آسمان کسے کہہ رہا ہے؟ یہ سب سوچنے کی غور کی باتیں. اور پھر کس طرح قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان ستاروں کو جو ہے، ان مصابیح کو جو ہے شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. حالانکہ اس کا ذکر جو آیا ہے قرآن میں وہ یہاں تو نہیں ہے پس منظر، لیکن دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ یہ قرآن نازل ہوتے وقت کا اہتمام تھا، کہ یہ اہتمام کیا گیا تھا. اور سورہ جن کے اندر آئے گا وہ اس کی تفسیر کہ جنات کے منہ سے ہی کہلوایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہم کچھ سنگن لیا کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب پہرے داری لگا دی گئی ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ضرور اس زمین کے رب نے انسانوں کے لیے کچھ فیصلہ کیا ہے، شاید اچھا شاید برا. تو جب ان کو قرآن پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم، یہ ہے وہ جس وجہ سے اہتمام کیا گیا تھا کہ ہم شیاطین جو ہیں وہ اس میں کچھ ملا نہ دیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ،
اور جن لوگوں نے جو انکار کرنے والے ہیں، اصل میں بات جو ہے وہ خدا کو ماننے اور نہ ماننے کی نہیں ہے، صرف یہیں تک نہیں ہے. جو انسان یہ کہے گا کہ کوئی خدا نہیں ہے تو وہ جواب دہی کا بھی انکار مطلب جب کوئی خدا کی ہستی نہیں ہے جو ہم سے برتر ہو اور ہم اس سے کمتر ہو، تو پھر ہم کیوں کمتر بن کے جئیں، پھر ہم کیوں برداشت کریں، پھر ہم وہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ پوری چیزوں کا انکار، جو ہر چیز کا انکار کرے، استکبار کرے اور خود بڑا بن جائے اور دوسروں پہ ظلم کو بھی روا رکھے، تو ایسا انکار کرنے والا جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، جب پھینکے جائیں گے وہ اس میں تو سنیں گے اس کی دہاڑنے کی آواز. جہنم کی بات ہو رہی ہے. شہیقہ، اذا القوا فیہا، جب اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا، تو وہ سنیں گے، لہا، اس کی یعنی جہنم کی، شہیقہ، دہاڑنے کی آواز، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکادو تمیز من الغیظ، اس قدر کے قریب ہے پھٹ جائے وہ شدت غضب سے، یعنی اپنے غصے سے پھٹ جائے، ایسی دہاڑ رہی ہوگی جہنم ان کو کھانے کے لیے. کلما القی فیہا، جب بھی ڈالا جائے گا اس میں، فوجن، کوئی گروہ، سألہم خزنتہا، پوچھیں گے ان سے جہنم کے داروغہ. اب جہنم کے داروغہ کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں، یاد ہے کیا کہا گیا تھا ان کے لیے؟ ان کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ایسے ہیں کہ بہت شدید ہیں، تندخو ہیں، تیز مزاج ہیں اور کسی کی نہیں سنتے، مطلب نرم نہیں ہے. تو وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، نذیر کا لفظ آ گیا، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ یعنی کسی نے آ کے تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ تو ایسا ہو سکتا ہے، کوئی دن ایسا بھی ہوگا؟ تو وہ کہیں گے کیا؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، بالکل، قد جاءنا نذیر، نذیر تو آئے تھے ہمارے پاس. فکذبنا، ہم نے انہیں جھوٹا بتایا اور جھٹلایا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے ان سے کہا کوئی شے نازل نہیں کی اللہ نے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ تم تو بہت دور کی بہت بڑی گمراہی میں ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا ہے اور خدا نے کچھ نازل کیا ہے. وقالو، اور کہیں گے کاش، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے بات کو سنا ہوتا اور اس میں عقل لگائی ہوتی تو ہم آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دو چیزیں. اگر ہم نے بات کو سنا ہوتا اور سننے کے بعد اس پہ عقل لگا کے اس کے بارے میں تجزیہ کیا ہوتا، اس کو انالائز کیا ہوتا، تو ہم بھی اسی نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ خدا کی ذات ہے اور یہ دن بھی ہے اور یہ سزا جزا بھی ہے، اور آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا. فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت ہے ایسے دوزخیوں پر. ان الذین یخشون ربہم، اس کے برخلاف جو لوگ، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، اسے بنا دیکھے، یعنی اس کو ربہم بالغیب، بالغیب مان لیں اس کے پردے میں رہتے ہوئے. اب اس تک پہنچنے کا ذریعہ صرف وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی چاروں طرف جو بھی اس نے دنیا اور کائنات بنائی ہے اس پہ غور و فکر کر. تو اس پردے میں رہنے والے خدا، حالانکہ وہ پردے سے باہر تو آئے گا نہیں، لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کائنات میں اتنی ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر بھی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو کہا کہ نا سورہ حدید میں آیا تھا، هو الظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. یعنی اگر خدا کی ہستی پہ بات کی جائے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ چھپی ہوئی ہستی بھی خدا کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ ظاہر بھی اگر کچھ ہے تو خدا کی ذات ہے. تو بے شک جو لوگ ڈرے اپنے رب سے پردے میں رہتے ہوئے، لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بڑا بدلہ بھی ہے، اجر ان کا بھی. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے تم کوئی بات آہستہ کہو یا اونچی آواز سے کہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ ہے، یعنی وہ خدا
علیم ہے، جانتا ہے تمہارے سینوں کے راز تک. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ صرف پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ اس کی صفت تو یہ ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بین، بہت کسی بھی چیز کو بہت باریکی سے جاننے والا. لیکن لطیف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو خاموشی سے اپنا کام کرے. جیسے ولیتلطف ایک لفظ ہے نا سورہ کہف میں، جہاں پہ قرآن آدھا ہو جاتا ہے، بالکل ایک لفظ ہے ولیتلطف، وہاں قرآن کا بالکل مڈل کا ورڈ ہے، وہ موٹا کر کے لکھتے ہیں قرآن میں، سورہ کہف میں ولیتلطف. تو وہ کہاں ہے؟ جب وہ اصحاب کہف اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کھانا لینے جاؤ، تو انہوں نے اپنے آدمی سے کہا یہ پیسے لو، کھانا لینے جاؤ، لیکن یہ دھیان رکھنا ولیتلطف، اس طرح جانا، لطیف بن کے جانا، مطلب تمہیں کچھ سمجھ نہیں پائے اور تمہیں کچھ دیکھ نہیں پائے. تو خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، دیکھتا کوئی نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تم چاہے چھپ کے کوئی بات کہو یا زور سے کہو، ہم تو ہمارے لیے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو لطیف الخبیر ہیں، ہم تو اتنے باریک بین ہیں کہ ہم سب جگہ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، اور خبیر ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ. انہوں نے وہ کیوں کہا تھا چھپ کے جانا؟